الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت اللہ علی الکافرین۔ اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ غلبہ اور نصرت کی دعا کرتے تھے، یعنی جب یہود مشرکین سے شکست کھا جاتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ آخری نبی جلد مبعوث فرما، جلد بھیج دے تاکہ اس سے مل کر ہم ان مشرکین پر غلبہ حاصل کریں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہودی کافروں کو خبر دیتے کہ عن قریب نبی کی بعثت ہوگی، ایک نبی آئے گا، لیکن نبی کے آ جانے کے بعد علم رکھنے کے باوجود یہ محض حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، جیسا کہ اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جس بندے پر چاہا نازل فرمایا، اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ غضب پر غضب کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ غضب، غصہ، ناراضگی، کیونکہ بار بار وہ غضب والا، غصے والا، ناراضگی والا کام کرتے رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے تفصیل سے دیکھا پچھلی آیاتوں میں۔ اب محض حسد کی وجہ سے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو جتنے عہد و معاہدے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے، خاص طور پر یہود سے لیے تھے، وہ بہت کم ہی لوگوں نے اسے پورا کیا۔ اور آپ دیکھیں گے سب سے بڑا معاہدہ ان سے یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جائیں تو آپ کو ان پر ایمان لانا ہے، لیکن حسد کی بنیاد پر انہوں نے کفر کیا، ایمان نہیں لائے۔ تو حسد اتنی خطرناک چیز ہے، یا اتنی خطرناک بیماری ہے کہ انسان کو ایمان سے بھی روک دیتی، لہذا حسد سے انسان کو بچنا چاہیے۔ آپ دیکھیے یہود کیوں نہیں ایمان لائے، حالانکہ اچھی طرح پہچانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح سے اپنی اولاد کو پہچانتے تھے، ان کی کتابوں میں اچھی طرح انہیں معلوم تھا، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائی۔ کس وجہ سے؟ محض بغض اور حسد کی وجہ سے تھا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ حسد جیسی بیماری کو اور حسد جیسی خطرناک گناہ کو اپنے قریب آنے نہ دیں۔ اس کے لیے ہم صبح و شام کے ذکر میں سورۃ الفلق کا اہتمام کریں۔ سورۃ الفلق اتنی جامع سورت ہے، اگر کوئی اس کی پابندی کرتا ہے تو انشاءاللہ حسد جیسی خطرناک جو ہے بیماری یا خطرناک گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اور حسد ایسی چیز ہے کبھی بھی کسی کے ساتھ، کسی کے اندر بھی پیدا ہوتی ہے، بلکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ حسد ہر انسان کے اندر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو انسان نیک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اس کو دبا لے جاتا ہے، اور جو انسان تقوی والا نہیں ہوتا، نیک نہیں ہوتا، شریف نہیں ہوتا، تو وہ اس کا اظہار کر دیتا ہے۔ لیکن حسد کہیں نہ کہیں ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جب بھی وہ اپنے کسی
کوئی خوبی کسی چیز کو دیکھتا ہے خاص طور پر اپنے ہی سطح کے انسان میں، تو اس کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیوں ہے ایسا، اور خاص طور پر دو مشترک چیزوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک علم والا ہے، اپنے برابر علم والے کے بارے میں اس کی حسد پیدا ہوتا ہے۔ ایک مال والا ہے، اپنے ہی برابر مال والے سے اس کے حسد پیدا ہوتا ہے، یعنی زیادہ تر برابری کے اس میں ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال سورہ فلق کی تلاوت کی جانی چاہیے صبح و شام، تاکہ انسان حسد کے شر سے خود بھی محفوظ رہے اور دوسرے بھی اس کی حسد سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔